وہ درے پردہ بھی ہیں اور پیش نظر، حضور کے متعلق کہا ہے کہ وہ درے پردہ بھی ہیں اور پیش نظر بھی، یہ قصہ طول بھی ہے مختصر بھی، اور محمد مصطفیٰ اللہ اکبر بشر بھی خیر بھی اور خیر البشر بھی۔ جو قصہ طول بھی اور مختصر بھی، اس آدھے گھنٹے میں مختصر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ایک عجیب بات ہے کہ تاریخ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دن میں اختلاف نہیں، اور وہ پیر کا دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیر کے دن تشریف لائے، اور وہ بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول، بعض کے 9 ربیع الاول، 20 اپریل 571 عیسوی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجر اسود رکھا تھا، وہ بہت بڑا ایونٹ تھا، وہ بھی پیرے کے دن ہوا، جب تمام کفاران قریش نے کہا تھا کہ یہ رکھیں گے۔ اور پھر غار حرا میں جب آپ کے سر پہ امام الانبیاء کا تاج جس دن لگایا گیا، اس دن حضرت جبریل امین جس دن تشریف لائے اور اعلان ہوا آپ کا، اس دن بھی، وہ دن بھی پیر کا دن تھا۔ 21 رمضان تو 21 رمضان تھی، اور 10 اگست 610 عیسوی تھی، پیر کا دن تھا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب نماز پڑھی حضرت جبریل امی کے پیچھے، غار حرا میں حضرت جبریل امی آئے، انہوں نے بتایا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، تو وہ بھی پیری کا دن تھا۔ اور جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے، وہ 16 ستمبر 622 عیسوی تھا، اور وہ بھی پیری کا دن تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن قبا میں تشریف لائے، وہ 23 ستمبر 622 عیسوی تھا۔ اس وقت اسلامی کیلنڈر شروع نہیں ہوا تھا، وہ پہلا سال کاؤنٹ ہوا بعد میں۔ وہ بھی پیر کی دوپہر تھی جب آپ قبا میں تشریف لے کر آئے۔ اور جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف آپ نے پردہ فرمایا، وہی پیر کا دن تھا، 8 جون اور 632 عیسوی شام کا دوپہر کا وقت۔ تو پیر کے دن، اسی لیے بعض عاشقان رسول، حالانکہ جمعے کے دن اس دنیا سے جانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن عاشقان رسول نے ہمیشہ یہ دعا کی کہ اللہ ہم کو پیر کے دن کی موت عطا فرما۔ اور بقول شیخ علاؤالدین بکری، یہ بات مجھ کو پہلے نہیں معلوم تھی، ابھی میں نے خطبہ ان کا سنا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ کہ یہ تو اسٹیبلش ہے کہ حضور نے سیلیبریٹ کیا ہے اس دن، روزہ رکھ کے، اور وہ سیلیبریٹ کیا تھا روزہ رکھ کر۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث جن کی کتاب ہم لوگ پڑھتے ہیں، فضائل اعمال، ان کی بڑی تمنا تھی مدینہ شریف میں آنے کی۔ آخر ان کو بہت جدوجہد کے بعد جب ویزا مل گیا اور وہ تشریف لائے، تو جولائی اگست ستمبر بڑے گرم مہینے ہوتے ہیں، 3 مہینے کے لگاتار روزے رکھے تھے شکریہ میں، سیلیبریٹ کرنے کے مائی ارائیول ان مدینہ۔ یہ اپنا اپنا طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو سیلیبریٹ کرنے کا جہاں تک تو وہ تو ہے، اسٹیبلشڈ ہے۔ اب آج ہم اس طریقے کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کوئی اور خرافات کرے تو اب اس کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کچھ کیا جائے، تو مولانا قاری طیب صاحب نے کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جشن مولود یا جشن میلاد النبی جو ہے وہ 2 بار ہونا چاہیے۔ ایک تو 20 اپریل 571 ہجری والا،
کہ جس دن جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ تشریف لائے حضرت آمنہ کے گھر. اور دوسرا جو مولود شریف ہے، دوسرا میلاد النبی جو ہونا چاہیے، وہ جو اس سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ مقصود تھا، اور یہ مینس، یہ ذریعہ تھا، وہ مقصود تھا. وہ تھا اس غار حرا کے اندر جن محمد رسول اللہ تشریف لائے. یعنی پہلے 571 کے اندر جمال محمدی کا ظہور تھا، اور 10 اگست کو کمال محمدی کا ظہور تھا. اور چونکہ کمال محمدی بے لازوال اور انتہائی باکمال ہے کہ اس جیسا کوئی کمال نہیں، تو اس کو جس سانچے میں رکھنا تھا وہ سانچہ بھی بے مثال اور لازوال اور انتہائی خوبصورت حسین بنایا گیا تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ نے حضور کا چہرہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ نے اس سے بہتر بنایا نہیں. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس سانچے کے اندر قرآن کو لانا تھا، جو 610 کو قرآن آیا. اور اسے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور، دونوں کا حضور کا اخلاق قرآن ہے. تو ایک ظاہر قرآن آپ کو سامنے نظر آ رہا تھا، اور ایک باطن قرآن تھا جو کہ آپ کے اندر وہی کہ آپ کے قلب مبارک پہ ڈالا گیا تھا. تو جیسا قرآن ایک لازوال قرآن حادث ہے، قرآن یہاں حادث نہیں بلکہ مخلوق نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، تو اس لیے وہ جو جمال محمدی تھا وہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے. تو آج ہم اس مجلس میں پہلے کچھ جمال محمدی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا کمال محمدی کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ وہ پورا ہو جائے، اور ہم گویا اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو، اس کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. اب جمال محمدی، آپ کا حسن، آپ کا، اب اس میں میں تو کہنا اس کو بہت آسان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو صدیق ہیں، عامر بن فہرہ جو حضرت ابو کے غلام ہیں، اور ایک کافر ہیں عبداللہ ابن ورقت، وہ کافر ہیں، وہ رہبر ہیں جو حضور کو مدینہ تک پہنچانے. معبد ایک خاتون تھی، بہت نیک اور بہت بہادر. وہ اپنے ان کے ایک دو جھونپڑے تھے ان کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی، اور ہر مسافر آنے جانے والے کے لیے اسی خدمت کر دیا کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر پڑے تو آپ اتر گئے اور آپ تشریف لائے. آپ تشریف لائے اور آپ نے معبد سے، ابو معبد جو تھے اپنی بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو معبد سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کچھ ہو تو ہم خریدنا چاہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ سال قحط کا ہے، گھر میں نہ کھانے کے لیے نہ پینے کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پہ پڑی سامنے. تو آپ نے فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ اس بکری کے اندر دودھ تو بات کی بات ہے، اس کا تو گوشت بھی، بلکہ اس کے ہڈیوں میں بھی گودا نہیں رہا، یہ تو مریض اور لاغر ہے. ابو معبد اس کو لے نہیں گئے اس لیے کہ اس کا چلنا بھی نہیں ہو رہا. تو حضور نے فرمایا کہ ہم دودھ دھو لیں اس میں سے. تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر آپ دھو سکتے ہیں تو ضرور حاضر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کے اوپر ہاتھ آپ نے پھیرا، اس کے جو تھن تھے دودھ سے بھر گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دھویا. سب سے پہلے ایک ہی برتن تھا، وہاں کپ رکاب بھی نہیں تھے، ہاں، تو ایک ہی برتن تھا. اس میں سب سے پہلے آپ نے معبد کو پلایا. معبد نے اس برتن سے پیا. اس کے بعد حضرت ابو صدیق کو دیا، انہوں نے پیا. اس کے بعد عامر بن فہرہ کو دیا، اس نے پیا. پھر اس کے بعد اس کافر نے پیا، اور اس کافر سے جو بچا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابو معبد آئے، حضور پھر اس کے بعد، اور پھر اتنی حضور نے کس قدر خیال تھا، ہاؤ مچ کنسرن ہی واز. آپ کو خیال تھا کہ ابو معبد بھی آئیں گے، تو آپ نے پھر سے دھویا، پھر سے دودھ بھر گئی، برتن بھر گیا. آپ نے کہا کہ یہ ابو معبد کے لیے اور یہ تم استعمال کرنا. اب ابو معبد جب آئے اپنی بکریاں چرا کر،
تو ایک تو وہاں پہ انوارات الہیت وہ محسوس کر رہے تھے کچھ بدلہ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ دودھ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ دودھ، تو کہا یہ تو بہت بیمار تھی بکری، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہاں ایک شخص آیا تھا. تو نام کا نام نہیں معلوم، کہاں سے آیا تھا یہ بھی نہیں معلوم. اس کا 2-3 لوگ تھے اور تھا برگزیدہ. تو ابو معبد نے کہا کہ تم مجھے ان کا ذرا سا وہ بتاؤ، حلیہ تم اگر بتا سکتی ہو تو بتاؤ. اب میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر جہاں نہ قلم نہ دوات نہ ریکارڈنگ مشین کچھ بھی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اس معبد کا بیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پہ ایسا پسند آیا کہ تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ موجود ہے. وہ کس طرح پرزرو ہوا یہ سوچنے کی بات ہے، کسی نے لکھا نہیں اس کو وہاں. اب میں ویسے تو مجھے یاد ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ڈونٹ نو ٹیک دا رسک آف مسنگ اینی تھنگ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کو میں اچھے سے پڑھ کر سنا دوں تاکہ معبد نے انہوں نے کہا تم ان کا حلیہ بیان کرو. ابو معبد نے کہا ان کے شوہر نے. تو اب اس خاتون نے، اس دیہاتی خاتون نے جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ ایسا لگتا تھا کہ چاند ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جس میں لباس جسمانی بنا کر زمین پر، انتہائی خوبصورت روشن چہرے والے، متناسب ساخت، نہ پیٹ نکلا ہوا نہ سر چھوٹا، آنکھیں انتہائی خوبصورت حسین و کشادہ، سیاہ آبرو، بھویں لمبی اور باریک ایک دوسرے سے ملی ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں کالی اور ڈھیلے سفید جیسے قدرت نے خود سرما لگا دی، گردن لمبی اور گویا چاندی میں ڈھلی ہوئی، آواز میں انتہائی شیریں اور لطافت، گفتگو انتہائی شیرین انداز میں، واضح نہ کم سخن نہ بسیار گو، نہ بہت زیادہ باتونی نہ گفتگو پروئے ہوئے موتیوں کے مانند دلکش، خاموش رہیں تو پروقار نظر آئیں اور گفتگو کریں تو دل موہ لیں. میانہ قد جو آنکھوں کو نہ تو چھوٹے پن کی وجہ سے برا معلوم ہو اور نہ لمبے قد کے جس کی وجہ سے بدنما لگے، گویا 2 شاخوں کے درمیان ایک خوبصورت شاخ جو خوشکن اور منظر پیش کرتی. ان کے ساتھی ان کے گرد دائرہ باندھے ہوئے، مرتبہ کے لحاظ سے ان میں سب سے اعلیٰ ہیں. وہ جب بولیں تو تمام ساتھی پوری توجہ سے سنیں اور حکم دے تو تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں. سب کے مخدوم، سب کے محبوب، نہ ترش رو نہ تند خو. گویا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن تھا. اب آپ خود غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئیے آپ وہاں لاس اینجلس سے تشریف لائے، آپ ذرا جلدی آیا تو اور مجھے خوشی ہوتی. بہرحال اللہ قبول فرمایا. تو ممشاد بھائی لاس اینجلس سے آئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پہ ہاتھ پھیر دیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے تک بکی اور کوفے کے بازاروں میں بکتی تھی اور لوگ آواز لگا رہے تھے کہ بھائیو یہ وہی بکری ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے دودھ ہوا. وہ دودھ دیتی چلی گئی. وہ دودھ کا خزانہ تھا جو کم نہ ہوتا تھا. ساری اس زمانے میں قحط بھی آیا، سب کے دودھ ختم ہو گئے، اس بکری کا دودھ جاری رہا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط آیا تھا بہت کہ لوگوں کے جانور خشک ہو گئے تھے، لیکن یہ بکری جو تھی اس کے دودھ جاری تھی. تو یہ جمال محمدی، وہ جسم اگر کسی سے ٹچ ہو جائے تو اس میں یہ برکت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے واقعہ پڑھا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کا میں پڑھ رہا تھا قصہ، تو اس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے پہلی بار پڑھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے گئے تو آپ وہاں تندور لگا روٹیوں کا. تو حضور نے فرمایا کہ تمام آٹا گوندھا ہوا تھا، انہوں کا تمام لوگ اپنی اپنی روٹیاں اپنی کریں اور خود اپنی روٹی سیکیں. سب نے اپنی، حضور نے بھی اپنی روٹی بنائی اور حضور نے بھی تندور میں لگائی. سب کی روٹیاں سیکھ گئیں اور سب کی روٹیاں بن گئی. حضور کی روٹی کچی کی کچی نکل آئی. تو آپ نے فرمایا کہ جس سے حضور کا جسم ٹچ ہو جائے اس کو آگ نہیں چھو سکتی. تو
حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری جو حضور کے عاشقوں میں سے تھے اور کاربن کاپی تھے، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج ہم بھی حضور کی اس سنت کو پوری کریں. سب لوگوں نے تندور میں لگائی، سب کی روٹیاں پک گئیں، لیکن بہاؤالدین نقشبند بخاری کی روٹی جیسی آ گئی. وہ اتباع میں ان کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جمال مبارک کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ سے جس پہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ جو مصر کی جو ایلیٹ اشرافیہ خواتین تھی، انہوں نے یوسف کو دیکھ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو انگلیاں کاٹ لی تھیں اپنی. اگر وہ میرے سرتاج احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنا دل چبا لی، برداشت نہ کر سکتی. اس لیے کہ اتنا آپ کا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ جمال استعمال کیا گیا، جمال محمد. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حسن یوسف. حسن میں اور جمال میں فرق ہے. جمال میں تمام چیزیں متناسب تو ہیں جیسے کہ حسن میں ہوتی ہیں، لیکن انڈیویجولی بھی یعنی دندان شریف حضور کے ایسے خوبصورت کے جیسے موتیوں کو کسی نے جڑ دیا ہو گمس کے اندر. اور صحابہ نے فرمایا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ اس میں روشنی نکل آتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اتنا، ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی، مطلب یہ تھا کہ کچھ مدد فرما دیں. حضور نے فرمایا میرے پاس آج کچھ بھی نہیں، میں تم کو دوں، لیکن ایسا کرنا کہ کل تم چوڑے منہ کی شیشی لے آنا اور ایک لکڑی لے آنا. چنانچہ دوسرے دن وہ صحابی جو تھے وہ شیشی لے آئے اور وہ ایک لکڑی لے آئے. اب وہ ان کو تو پتہ نہیں کیوں حضور نے یہ بات مانگی، بارہ وہ لے آئے، انہوں نے حکم تھا لے آئے. جب وہ لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین اس طرح سے آپ نے چڑھائی ہیں، اور اس کے بعد وہ لکڑی آپ وہ لکڑی کو یوں آپ پھیرتے تھے یوں، اور اس میں سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ اس شیشے کے اندر، جب شیشی بھر گئی دو پسینے سے تو کہا کہ یہ لے جاؤ، اگر تمہاری شادی تو اس کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرنا. وہ وہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے خوشبو. تو وہ صحابی نے جب شادی ہوئی اور انہوں نے وہ عطر لگایا ان کی خواتین نے، تو پورا مدینہ مہک رہا تھا اور لوگ نکل آئے کہ کہاں کی خوشبو ہے. تو ان لوگوں کا ان کا نام ہی طیبین اور بیت المشک، یہ گھر جو ہے بیت المشک. ایک صحابی ہیں عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ، عتبہ عین تے بے ہے، عتبہ بن فرقد. یہ حضور معمولی کوئی بہت یعنی ویل نون صحابی نہیں، لیکن بہرحال صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موصل کا گورنر بھی بنایا تھا. جب ریٹائر ہو گیا گورنر سے تو وہ کوفہ میں سیٹل ہو گئے. ان کی 3 بیگمات تھیں. ان کی ایک خاصیت تھی کہ کوفہ تو بڑا ہیومیڈ اور ہاٹ ہے، وہاں پسینہ آ جائے لوگوں کو تو کتنی بدبو ہوتی، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. بازو میں نماز میں اگر کوئی شخص اتنی، لیکن عتبہ بن فرقد کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ وہ خوشبو اور ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ لوگ کوشش کرتے کہ ان کے بازو جگہ نہیں. اور ان کے جو بیگمات تھیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے دنیا بھر کی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لائی، لیکن جو خوشبو ان کے اندر سے نکلتی ہے اس خوشبو کا کوئی جواب نہیں، وہ ہم ہار گئے. تو لوگوں نے پھر پوچھا حضرت عتبہ بن فرقد سے کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ میں جب مدینہ شریف میں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو میری ناف چلی گئی اور سخت درد اٹھا. اب وہاں مدینہ شریف میں نہ کوئی کلینک، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی دوائی کی دکان. وہ تو ہر مرض کی ایک ہی دوا ہے، صلی علی محمد. تو کہا جب میں برداشت نہ کر سکا اپنا درد تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا تو نہیں تھا کہ آپ کو اس وقت بے وقت آپ کو بے آرام کروں اور ڈسٹرب کروں، لیکن میرا یہ درد ناقابل برداشت ہے، اس لیے میں. تو ان کو حضور نے کہا اچھا بیٹھ جا. تو حضور نے اس کو بٹھایا اور کہا قمیص اتارو. قمیص اتار دی. اب میں اور آپ اگر ہاتھ پہ تھوکیں لوگوں کے سامنے
تو یہ تو بڑی اس کی عجیب سی بات لگے گی آپ کو. تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوکا اپنے ہاتھ اپنا ہتھیلی کے اوپر, اور دونوں ہاتھوں سے تھوکنے کے بعد اس کو یوں کیا اور کہا ایک ہاتھ پیٹھ کی طرف اور ایک ہاتھ سینے کی طرف یوں پھیرا میرے. اور حضور ہاتھ پھیرتے تھے اور جیسے جیسے حضور ہاتھ نیچے جاتا تھا مجھے آرام ملتا گیا, یہاں تک کہ جب وہ نیچے پہنچا ناف تک تو درد بھی چلا گیا. اور وہ دن جو خوشبو پیدا ہوئی اس کے بعد سے آج تک نہیں گئی. اور یہ نہیں کہ دنیا میں نہیں گئی, جب ان کو قبر میں رکھا تو اس مٹیوں سے بھی خوشبو آ رہی تھی. تو یہ جمال محمدی کا میں نے آپ کو سامنے ذکر. کمال محمدی کا ایک آپ نے دیکھ چکے ہیں. کمال محمدی جب میں نے بیان کیا میں محبت کیا, وہ کمال محمدی, وہ اخلاق محمدی تھا کہ آپ سردار تھے, کافر کو بھی دیا, اس کے بعد خود پیا. یہ آپ کی عاجزی تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے پیے. انہوں نے کہا نہیں, جو سرو کرنے والا ہے وہ ہمیشہ بعد میں اس کا. اس وقت بھی کمال محمدی کا کمال یہ ہے, سیرت محمدی کا کمال یہ کہنا چاہیے کہ عامر بن فہرہ موجود تھا. جائزہ آپ یہ کرتے کہ بکری کے اوپر ہاتھ پھیر کر کہتے عامر سے کہتے دودھ نکالو. ابو بکر صدیق دوڑ جاتے, نہیں آپ نے خود, اور پھر نکال کر آپ نے اگزامپل سیٹ کی. یہ ہے سیرت محمدی اور وہ ہے جمال. میں نے پہلے جمال محمدی کا ذکر کر دیا اور میں آئی کین گو آن فار دیٹ. اس لیے کہ پوری کتاب جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کتاب بھری ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا کیا. اب آپ کی سیرت پر آئیے. ایک آپ کی سیرت کے اندر یعنی ایک تو ہے نا کہ ایک شخص آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ دشمنی کرے اور ہر طرح سے اور ایسے ایسے کام کرے کہ آپ لیکن پھر بھی معافی ہو جائے اس کو. یہ انپیرلڈ ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن ابی منافق تھا سرداروں کا. اس نے کیا نہیں کیا حضور کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھا ہوا تھا, عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ اس کے کچھ مہرے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کچھ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. ویسے تو سبھی مسلمان تھے, منافقوں کو بھی بظاہر تو مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا, وہ بھی تھے. اور بہرحال لیکن عبداللہ ابن رواحہ بھی تھا. اور رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ بیٹھ کر, وہاں پہ سڑکیں تھی نہیں, جب آپ سواری پہ آ رہے تو دھول اڑ رہی تھی بہت زیادہ. تو آپ نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو آؤٹ آف کرٹسی آپ اتر گئے. اتر کے پھر آپ نے سلام کیا اور پھر کچھ بات کرنے کی کوشش کی. تو عبداللہ ابن رواحہ نے یہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا, اس نے کہا ہاں تم جو بات کر رہے ہو ہم نے سن لی ہے, جس کو سننا ہوگا تمہارے گھر آ جائے گا, ہماری مجلس مت خراب کرو. حضور سے کہہ رہا ہے مسلمانوں کو. عبداللہ ابن رواحہ جو غصے میں آ کے انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم کو آپ کی بات ہم سے خوش ہوتی. اور ایک قریب تھا کہ وہ دونوں میں آپس میں وہ ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری بات. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نبی ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے, ہاں, اور اگر یہ آپ سچے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی, اور نہیں تو پھر دیکھا جائے گا اب لوگ جن کو ضرورت ہوگی وہ آپ کے گھر خود آ جائیں گے. آپ یہاں ہاں مدینے کا آپ کیوں ہماری مجلس خراب کر رہے ہیں, آپ جائیے اپنے کام سے جائیے. آپ حضور کو کہہ سکتا تھا کوئی. عبدالرواحہ تو اڑ گئے اور بہرحال حضور نے ٹھنڈا کیا, ان کا نہیں جانے. یعنی حضور کو اس بات سے اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ اصل میں جا رہے تھے. سعد ابن معاذ جو بیمار تھے جنگ احد میں, جو انجرڈ ہو گئے, تو ان کی عیادت کے لیے جا رہے تھے. تو جب آپ سعد وہ انصار کے وہ تھے, ہی واز انصار کے وہ تھے لیڈرز تھے, تو جب سعد ابن کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس نے مجھ سے یہ بات کہی آج. تو سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت پیار سے آپ کا غم جو تھا اس نے شیئر کیا حضرت سعد نے, اور کہا کہ یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو بدماش ہے اس کو ہم تاج پہنے آنے والے تھے, وہ ہمارا بادشاہ بننے والا تھا, لیکن جب آپ آئے تو وہ رہ گیا. اور آپ تو اس لیے اس کو تھوڑا سا حسد ہے, اس لیے کہہ دیا آپ جانے دیں, چھوڑیں. یہ حضور کو انہوں نے سمجھایا. یعنی حضور کتنی تکلیف.
چلیے یہ بات ہو، وہ چھوڑ دیں، وہ یہ کچھ بھی نہیں. اس نے حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس نے تہمت لگائی اور اتنی زبردست طریقے سے پروپیگنڈا کیا، اتنا زبردست پروپیگنڈا کیا کہ حسان بن ثابت جیسا شاعر جو حضور کے قصیدے پڑھتا تھا اس نے بھی کہا کہ وہ بھی یقین کر گئے. اور ان پہ بعد میں ان کو وہ بھی لگی، کیا کہتے ہیں، ان کو وہ بھی جاری ہوئی حد. وہ بھی کیا اس نے. اب یہ مر رہا ہے، اب ہو رہا ہے اس کا انتقال. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ ان کا جو بیٹا وہ تھا مومن، اور کہا کہ ادھر آؤ. تو اس نے کہا، بیٹے نے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ اپنے قمیص کے اندر میرا کفن دیجیے. اپنا قمیص میرا دینا، اس میں مجھے کفن دینا نمبر 1، اور میری نماز جنازہ پڑھنا، یعنی نماز جنازہ پڑھانے کے معنی مغفرت کی دعا کرنا. تو عبداللہ نے، ان کے بیٹے نے اس سے کہا کہ آپ کو شرم آتی ہے ان کے پاس بھیجتی؟ آپ نے کوئی کام ہے جو ایسا چھوڑا ہے کہ میں جاؤں ان سے یہ بات کہوں؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں تو فسادی تھا، میں نے فساد کیا، فتنہ کیا. وہ رحمت للعالمین، ان کا کام رحمت کرنا. تم جاؤ تو صحیح. وہ نہیں کہہ دیں گے اور کیا کریں گے، تم کو ڈانٹ کے نکال دیں گے. تم میرا کہنا تو سن. خیر بیٹا تھا، وہ گیا حضور خدمت میں آیا. اب حضور خدمت میں آ کر ہمت، حضور سے کس منہ سے بولے اپنے بات، جس نے کیا نہیں کیا تھا. میں نے 2 باتیں کی، تو اور بھی بہت سے، میں تو اسی تفصیل میں جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ نے پوچھا عبداللہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا باپ جو ہے اس کا وقت آ گیا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے. اور اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے اپنا کرتا مبارک جسم سے اتارا، کا دے دو، پہنا دینا اسے، اور اسے کہنا جب تیار ہو جائے مجھے بتانا، میں نماز جنازے پڑھوں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے آئے. ساری دنیا جانتی تھی کتنا بدماش آدمی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ایسی گستاخی اس سے پہلے کبھی نہیں کی. یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سے یوں، حضور امامت تھے تو یوں کھینچا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یو آر اپروونگ دس مین. حضور نے فرمایا اے عمر چھوڑ دو مجھے. حضرت عمر کوئی پڑھنی پڑی، نماز پڑھی، اس کو نماز ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا کتنا ادب فرماتے تھے. اس پہ بھی قربان جائیے. ہم کیا ادب کریں گے؟ یہ بیچارے یہ کیا ادب کریں گے جو خطبے کے اندر سیدنا کا لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلتا حضور کے آگے. یعنی ہم تو اس کو بھی گستاخی سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. اس کو بھی ہم گستاخ. اللہ پاک کس طرح ادب فرماتے ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی اور ابھی واپس گھر نہیں پہنچے تھے کہ آیت شریفہ نازل ہو گئی. اے پیغمبر آپ ان منافقین کے اوپر نہ کبھی ان کے لیے استغفار کریں گے، نہ ان کے کبھی قبر پہ کھڑے ہوں. اس بار اور کیوں تمام سیرت کے لوگوں نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ کھڑے ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ اس وقت وہ بات، حالانکہ عمر صاحب حضرت عمر کی بات کو سپورٹ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ. نو، ان کا نہیں، اب میرا نبی جو ہے کھڑا ہو چکا ہے، لیٹ ہم ڈو اٹ. وہ تو آ ہی رہا ہے میرے پاس، کو میں ہینڈل کر لوں گا. ہاں ابھی تو نبی کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نہیں، جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی، اس کا اب نہیں آ. اب لیکن سیرت النبی کے جو اور بھی آتھرس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا جو امپیکٹ ہوا وہ یہ تھا کہ 1000 منافقین جو تھے صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو گئے. ان کا اگر پیغمبر اتنا مہربان ہے کہ ان بدماش کے لیے بھی، وہ تو جانتے تھے اس کو،
کہا اس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کر سکتا ہے, اس کے لیے وہ اپنا کرتا اتار کے دے سکتا ہے. تو وہ اب ایک ایسا ایک واقعہ نہیں ہے یہ تو یعنی یہ تو ایک واقعہ نہیں, یہ تو آئی کین گو آن. یعنی ہم تو یعنی بس میں تو ان کو اس اسوے پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات. یہ ذکر کے لیے کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور سننے, یہی بہت بڑی بات ہے. اچھا ایک بات نہیں, ساری زندگی یہ تو مدنی زندگی کہ اب ایک آدھ بات میں مکی زندگی بتا دوں آپ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمانے, ایک اعرابی آیا. آپ تو اس بات کی لالچ کرتے تھے کہ زیادہ آپ حریص تھے اس بات پر کہ لوگوں کو کلمہ پڑھ لیں, لوگ اسلام لے آئیں لوگ. ایک اعرابی آیا, دیہاتی تھا, اجٹ تھا, کوئی اس کو تہذیب تمدن سے تھا اس کو. اور آپ جانتے ہیں اعرابی جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی گڑبڑ قسم کے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دعوت دی, دعوت دیتے دیتے وہ گھر آ گیا, رات کا وقت کھانا کھلایا, اور کہاں جائے گا تو سلا, بستر اس کے لیے لگا دیا. ان صاحب نے آرام کیا اور انہوں نے کہا کہ تھے تو دل میں شرارت تھی ان کے جو تھی. سوئے اور جانے سے پہلے اس نے یہ کیا کہ اس بستر پہ غلاظت کر گیا. صبح اندھیرے میں نکل گیا. تھوڑی دور گیا تو خیال آیا کہ تلوار تو میری وہیں رہ گئی. اوہو, ان کا بھی ٹائم ہے, کافی وقت ہے, ابھی تو کوئی اٹھا بھی نہیں ہوگا, تو میں جا کے تلوار لے آتا ہوں. مکانات ایسے نہیں تھے کہ آپ جانتے ہو دروازے میں جو کوئی بھی جا سکتا تھا. خیر وہ جب واپس آیا اور وہاں گیا تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری چادریں اس کی صاف کر کے دھو رہے ہیں. گھبرا گیا, وہ تو جاگ گئے ہیں. حضور کی نظر پڑی تو حضور نے اس سے صرف اتنا کہا کہ ہاں تم اپنی تلوار بھول گئے تھے. تو کہا ہاں میں تلوار بھول گیا. تو کہا دے لو. اب وہ انتظار میں تھا. ان کا آپ تو کچھ کہتے نہیں. ان کا میں کس سے کیا کہوں. وہ بس وہیں اس نے قدم بوسی کی اور اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنا عظیم انسان. یہ کمال محمدی ہے. تو جمال محمدی ہم نے آپ سے کہا کہ یہ 571 کی بات ہے. اب مسلمان جو ہیں آج, اس میں کوئی شک نہیں, جمال محمدی کے ذکر میں ثواب تو ہے اور کسی درجے میں عبادت بھی ہے. جیسے کہ شیخ بکری نے اس دن کہا کہ اگر آپ سوشل فنکشن لیکن اس میں اگر حضور کے تذکرہ وہ عبادت بھی ہے. اور لیکن جمال محمدی کے ذکر میں کوئی پیغام عمل نہیں ہے. پیغام عمل نہیں ہے. پیغام عمل حضور ایسے تھے, حضور ایسے تھے, بے شک تھے, اس میں کیا شک ہے. اللہ تعالیٰ کمال محمدی کے ذکر میں پیغام عمل ہے. کیا میرا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم آپس کے اندر ذرا سی بات غصہ ہوتا ہے, انٹالرنس, یہ پتہ نہیں دنیا بھر کی, اس میں تو عمل ہے. اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد یہ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کا ایک بہترین مصرف مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام کیا جائے. خالی آپ کی پیدائش کا ذکر نہ کیا جائے وہ تو. اور میں یہ بھی آپ سے بتا دوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ اس سانچے کے اندر قرآن کو ڈھالنا تھا. لقد من اللہ, اور دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث, اللہ نے بے شک بہت بڑا احسان کیا ہے مسلمانوں تم پر جب اس نے اپنے پیغمبر کو تم میں مبعوث کر. اپنے میسنجر, یہ میرے تھے. یہ کوئی اپنی چیز نہیں دیتا ہے. کوئی اپنی چیز کسی کو بہت, آپ کے پاس آپ کا بہت قیمتی طرح, میرے پاس تھا اونٹ کا طرح بہت قیمتی ہے,
تو وہ اگر میں کسی کو دوں گا تو میں کہوں گا یار اس کا ذرا احتیاط سے استعمال کرنا، یہ بہت قیمتی چیز، چھوٹا موٹا تو کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر وہ چیز دی جس کی تم کو ضرورت تھی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اس کی نعمتوں کو تم گنو گے تو تم گن نہیں سکتے۔ لیکن ایک نعمت کو ایسا ہے کسی کو جتایا نہیں، کسی نعمت کو جتایا نہیں کہ یہ ہم نے دی، نہیں، ایک نعمت کو جتایا کہ میں نے یہ پیغمبر تم کو دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک مومنوں تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تم کو پیغمبر بھیجا۔ کیوں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلون علیہم، تم پر قرآن مجید، وہ کلام مجید جو اللہ کا کلام تھا، وہ تجلی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز 1 ملین وولٹ اور ایون مور، وہ تو میں اس 1 ملین وولٹ کی تجلی کو نبی محترم نے اپنے قلب مبارک میں لے کر 110 میں آپ کو دے رہے ہیں، 110 وولٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ یتلون علیہ، وہ تلاوت کرتے میرے کلام کی، انہوں نے تلاوت کر کے تم کو بتا دی۔ آپ سمجھ گئے مطلب؟ یعنی اٹ واز ناٹ اے آرڈنری تھنگ، تلاوت بذات خود ایک بہت محترم بشان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام مجید کو جو ملین وولٹ سے زیادہ انرجی تھی اس کو لیا، ایبزارب کیا، اور ایبزارب کرنے کے بعد آپ کو 110 وولٹ پہ دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنا فریج وریج چلاتے ہیں، وہ آپ نہیں چلا سکتے تھے، ہے نا؟ اچھا، اب آپ غور فرمائیں کہ اس کے لیے پھر بہت جو جمال محمدی جو سانچہ ہونا چاہیے تھا وہ بہت ہی ایسا ہونا چاہیے جس کو کوئی مثال نہیں ہو سکتی، میرے اور آپ کی طرح نہیں۔ تو ایسا میں نے سنا ہے، یہ مولانا شیخ الہند صاحب کی تفسیر، اس کے حاشیے پہ میں نے یہ بات پڑھی ایک آیت مبارک کی تفسیر میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 انسانوں کو قوت دی تھی اللہ نے، اور اس کا مظاہرہ تو کبھی ہوا نہیں، لیکن ایک بار ہوا مظاہرہ اس کا، وہ بھی مکی زندگی میں۔ ایک تھا، ایک حضور سے پہلے تو ایک پہلوان ہوتا تھا، اس کا نام رکانہ تھا۔ بس اس کے بعد میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اپنے اخلاق بابو حضرت منیر بھائی کے لیے ہم نے وقت دیا نا، کتنا؟ 8:30 8:15، بس یہ ٹائم، چلو 5 منٹ۔ رکانہ ایک بڑا زبردست پہلوان تھا مکی شریف میں، اتنا زبردست پہلوان تھا کہ اگر وہ اونٹ کی چمڑی کے اوپر بیٹھ جائے، 10 آدمی وہ کھینچیں تو اس کو ہلا نہیں سکتے، اونٹ کی چمڑی تو پھٹ جائے گی لیکن وہ ہلا نہیں سکتے۔ اب آپ سمجھیں وہ کتنا طاقتور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، کوئی 2 دن کا بھوکا، کوئی 3 دن کا بھوکا، سارے کمزور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پتہ نہیں کتنے دن بعد، تو وہ رکانہ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے متعلق ہم نے بہت کچھ سنا تھا۔ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، تم یقین کرو۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے مجھے تو معلوم نہیں آپ ہیں کہ نہیں، لیکن میرے نزدیک آپ کے دعوے کی بس ایک ہی دلیل ہو سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہو سکتی ہے دلیل؟ یعنی نبوت کی دلیل پیش کرنے کے کہہ رہا ہے۔ ان کا دلیل یہ ہے کہ میری اور آپ سے کشتی ہو جائے، تو اگر آپ مجھے چت کر دیں تو آپ نبی ہیں، اور اگر میں نے آپ کو چت کری ہے تو آپ، یعنی یہ بڑی اسٹوپڈ سی بات تھی اس کی، اس لیے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں جی IT کا انجینئر ہوں، اور آپ کہیں کہ میاں اگر تم یہ میرا مکان ڈیزائن کر دو تو پھر مان لوں گا تم IT کے انجینئر، ورنہ تم جھوٹ۔ ارے میں IT کا انجینئر ہوں یار، میں آرکیٹیکٹ نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے نیٹورک آرکیٹیکٹ، آئی ایم اے سول انجینئر آرکیٹیکٹ۔ لیکن پہلوان کی اپنی عقل تھی اتنی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ گھبرا گئے، اس لیے کہ آپ کے سامنے آپ جو سب سے زیادہ محترم شان آپ کا امام ہے، وہ اس کو پٹک دے اٹھا کر، تو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رکانہ، چلو کشتی تم کہہ رہے ہو لڑنے کے لیے، لڑ لیتے ہیں، لیکن اگر تم ہار گئے تو پھر اسلام لے آؤ گے تم؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر سوال ہی نہیں پیدا ہو، پھر تو آپ کو نبی مان لیں گے ہم۔ کشتی از اے ٹیسٹ۔ انہوں نے کہا چلو یہ بھی صحیح۔ اب کشتی شروع ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ سے کشتی لڑ رہے ہیں۔
ابھی تھوڑا سا نے زور کیا تھا کہ حضور نے اس کی کمر کو یوں کہیں سے پکڑا، پتہ نہیں کہاں سے پکڑا، ہوا میں یوں کیا. پیغمبر عظیم رحمۃ اللہ علیہ اگر وہاں سے چھوڑ دیتے تو 1 ٹن کا جو اس کا پیکر خاکی نیچے گرتا تو اس کے پتہ نہیں کتنے فریکچر ہوتے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ویٹ لفٹنگ میں اتنا آسان نہیں، دھیرے سے آپ نے اس کو اٹھایا اور جب وہ ہاتھ پہ مارنے لگا تو آپ نے اس کو نیچے رکھ دیا. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم ہار گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ یقین نہیں آ رہا ہے مجھے، بیسٹ آف 3. انہوں نے کہا پھر سے آؤ، پھر سے ہوئی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ تیسری بار جب ہوا تو اسے کہا ہاں اب مجھے یقین آ گیا کہ واقعی آپ نے مجھے ہرا دیا. وہ ایمان لیا. وہ پہلوان تھا، وہ شریف تھا. عبداللہ ابن امین غنڈہ تھا. وہ عبداللہ غنڈہ بدماش ہوتا ہے، جو پہلوان ہوتا ہے وہ بہت شریف، ریسلر شریف سے ہی ہوتا ہے، کشتیاں وشتیاں لڑنا، اسپورٹس مین. وہ ایمان لیا ہے. تو یہاں پر اللہ پاک کیوں قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی تو مکہ مارا تھا اس کو، ایک مکے میں مر گیا تھا نا. وہ پیغمبر ہونے والے پیغمبر کا مکہ کہاں سے برداشت کر سکا؟ تو میرے دوستو، آج الحمدللہ اس مجلس کے اندر ہم نے جمال محمدی کا بھی ذکر کیا اور کمال محمدی کا بھی ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اب میں آپ کے کیا کہہ سکتا ہوں کہ تھکی ہے فکر رسا، تھکی ہے فکر رسا یعنی میری پہنچی ہوئی فکر جو ہے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے. اور قلم ہے آبلہ پا، قلم چلتے چلتے اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. اور ورق تمام ہوا، مدح ابھی باقی. ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے. کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے میرے بیاں کے لیے. کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. اور سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہماری اس گفتگو کو تو قبول فرما اور ایسا ہمارے دلوں کو تازہ فرما. اپنے پیغمبر عظیم محبت کریم نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما. اللہ پاک اور جو بھائی اس مجلس میں نہ آ سکے، ہمارے ہاشم بھائی وغیرہ، ان سب کو اس میں شامل فرما. اور ممشاد میں دور سے آئے ہیں، اللہ ان کو ان کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. اور ہمارے ناصر بھائی آپ کے پیغمبر کے نام سے جو رزق کا بندوبست کیا ہے، اس میں برکت عطا فرما. اور ناصر بھائی کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں فرما. ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے والدین کے درجات میں. اور ہم سب کھانے والوں کے بھی والدین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب منیر بھائی کا دیکھو ملاؤ ذرا، جب منیر بھائی مل جائے تو بڑا اچھا ہے. منیر بھائی جو دعا کرتے ہیں اصل دعا کی سفینہ چاہیے اس بھائی، سفینہ چاہیے